Welcome to the current affairs of 18th March 2026. Which name did Emmanuel Macron reveal for Europe's largest warship to honor resistance against barbarity? ایمانوئل میکرون نے بربریت کے خلاف مزاحمت کے اعزاز میں یورپ کے سب سے بڑے جنگی جہاز کا کیا نام بتایا؟ فری فرانس. Which country announced that Eid al-Fitr would be celebrated on Friday after observing the 30th fast? کس ملک نے اعلان کیا کہ 30واں روزہ رکھنے کے بعد عید الفطر جمعہ کو منائی جائے گی؟ سعودی عربیہ. In which part of England did the deadly meningitis outbreak see suspected cases continue to rise? انگلینڈ کے کس حصے میں مہلک میننجائٹس وبا کے مشتبہ کیسز میں مزید اضافہ دیکھا گیا؟ کینٹ. What did the US government call Anthropic AI in relation to military and national security use? امریکی حکومت نے فوجی اور قومی سلامتی کے استعمال کے حوالے سے Anthropic AI کو کیا قرار دیا؟ Unacceptable risk، کہ یہ ملٹری اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے ناقابل قبول خطرہ ہے۔ Which waterway carries around a fifth of global crude oil and liquefied natural gas trade؟ کون سی آبی گزرگاہ عالمی خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی تقریباً 5ویں حصے کی تجارت گزارتی ہے؟ Strait of Hormuz. India's privatization drive derailed mainly because of weak investor interest in what kind of firms؟ بھارت کی نجکاری مہم کمزور سرمایہ کار دلچسپی کے باعث بنیادی طور پر کس نوعیت کے اداروں میں متاثر ہوئی؟ اسٹیٹ رن فرمز، یعنی جو سرکاری ادارے ہیں۔ Which Pakistani American actor was announced as a new cast member for The White Lotus Season 4؟ کون سے پاکستانی نژاد امریکی اداکار کو دی وائٹ لوٹس کے چوتھے سیزن کی نئی کاسٹ میں شامل کیا گیا؟ کمیل ننجیانی. Which broadcaster did a US judge order restored after layoffs and program suspensions there recently؟ امریکی جج نے حالیہ برطرفیوں اور پروگرام معطلیوں کے بعد کس نشریاتی ادارے کی بحالی کا حکم دیا؟ وائس آف امریکہ. ایران vowed revenge for the killing of which security chief during the war with Israel؟ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران کس سیکیورٹی چیف کے قتل پر انتقام کا عہد کیا؟ علی لاریجانی. Iran's football president said negotiations with FIFA aim to move World Cup games were abroad۔ ایران کے فٹ بال صدر کے مطابق فیفا سے مذاکرات کے تحت ورلڈ کپ میچز بیرون ملک کہاں منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میکسیکو۔ 2026 کا جو فیفا ورلڈ کپ ہے وہ منعقد ہوگا کینیڈا، میکسیکو اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ تو ایران کے جو میچز یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے تو ایران اس وقت نیگوسیشنز کر رہا ہے فیفا کے ساتھ کہ چونکہ یو ایس کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے تو اسی وجہ سے جو ایران کے میچز ہے وہ میکسیکو منتقل کیا جائے۔ Which country deployed more than 200 anti-drone experts in the Middle East recently for support؟ کس ملک نے حالیہ عرصے میں مشرق وسطیٰ میں 200 سے زائد اینٹی ڈرون ماہرین تعینات کیے؟ یوکرائن۔ Which type of site did DGISPR say Pakistan struck in Kabul based on post-strike evidence؟ DGISPR کے مطابق پاکستان نے کابل میں بعد از حملہ شواہد کی بنیاد پر کس نوعیت کے مقام کو نشانہ بنایا؟ ایمونیشن سائٹ۔ دو پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ انہوں نے کابل میں ایک ایمونیشن سائٹ کو ہٹ کیا ہے، لیکن کابل کا سٹانس یہ ہے کہ پاکستان نے یہاں پر ایک ریہیب ہاسپٹل تھا اور اس کو ہٹ کیا ہے۔ Which operation did Pakistan place under a temporary pause in light of Eid and regional request؟ پاکستان نے عید اور علاقائی درخواستوں کے پیش نظر کس آپریشن کو عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا؟ غضب للحق۔ اس وقت پاکستان کا افغانستان کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے تو اس کو پاکستان نے نام دیا ہے آپریشن غضب للحق، جبکہ جو افغانستان کا پاکستان کے خلاف آپریشن چل رہا ہے آپریشن غضب للحق کے رسپانس میں تو انہوں نے نام دیا ہے آپریشن رد الظلم۔ اس وقت چونکہ عید الفطر آ گیا ہے تو اسی وجہ سے دونوں کنٹریز نے یہ اعلان کیا ہے کہ عید الفطر کے آنر میں دونوں نے ٹیمپرری سیز فائر کیا ہے۔
Which document did the information minister say Imran Khan's sons can use to visit Pakistan? وزیر اطلاعات کے مطابق عمران خان کے بیٹے پاکستان آنے کے لیے کون سی دستاویز استعمال کر سکتے ہیں؟ نائکوپ اسٹینڈز فار نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز. عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان لیکن تھرو برٹش پاسپورٹ. گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ سٹانس ہے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ نائکوپ کے ذریعے آئیں گے کیونکہ وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں، اور جب وہ نائکوپ پہ آئیں گے تو جو پاکستانی قانون ہے تو وہ ان پہ ادھر اپلائی ہوگا. پاکستان extended its airspace ban on which country's aircraft until April 24 through a fresh notice. پاکستان نے نئے نوٹم کے ذریعے کس ملک کے طیاروں پر اپنی فضائی پابندی 24 اپریل تک بڑھا دی؟ انڈین. Which multilateral institution pledged $10 billion to Pakistan under a new 5-year financing strategy plan? کس کثیر الجہتی ادارے نے پاکستان کے لیے نئی 5 سالہ مالی حکمت عملی کے تحت $10 ارب دینے کا وعدہ کیا؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اسحاق ڈار arrived in Riyadh to attend a meeting there of which regional top officials. اسحاق ڈار ریاض میں کس علاقائی اعلیٰ عہدیداروں کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے؟ فارن منسٹرز. Along with the UN probe call, what did Pakistan say it had struck in Kabul? اقوام متحدہ کے تحقیقات کے مطالبے کے ساتھ پاکستان نے کابل میں کس چیز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ برقرار رکھا؟ ایمو ڈمپ. Which UAE destination did PIA suspend flights to for 2 days over security concerns temporarily? PIA نے سیکیورٹی خدشات کے باعث متحدہ عرب امارات کے کس مقام کے لیے 2 دن پروازیں معطل کی؟ فجیرہ. Which country's direct confrontation with Iran was said to endanger Islamabad's diplomatic balancing act seriously? کس ملک کی ایران سے براہ راست محاذرائی اسلام آباد کی سفارتی توازن کاری کے لیے خطرہ قرار دی گئی؟ سعودی عربیہ، کیونکہ سعودی عربیہ اور پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ بھی سائنڈ ہے. Which team joined Pakistan, India and England in Pool D of the Hockey World Cup? ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی میں پاکستان، بھارت اور انگلینڈ کے ساتھ کون سی ٹیم شامل ہوئی؟ ویلز. What status did the Supreme Court deny to Cantonment Board staff in a service matter ruling? سپریم کورٹ نے سروس معاملات کے فیصلے میں کنٹونمنٹ بورڈ ملازمین کو کون سا درجہ دینے سے انکار کیا؟ سول سرونٹس. Over 5,600 Pakistanis were repatriated from which neighboring country amid the war, CM Bugti said. بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی کے مطابق جنگ کے دوران 5,500 سے زائد پاکستانی کس ہمسایہ ملک سے واپس لائے گئے؟ ایران. How much money did the Balochistan government release for universities across the province recently overall? بلوچستان حکومت نے صوبہ بھر کی جامعات کے لیے حالیہ طور پر کتنی رقم جاری کی؟ ₹857 million. How many districts were declared highly sensitive ahead of Eid in خیبر پختونخوا province wide? عید سے قبل خیبر پختونخوا میں کتنے اضلاع کو انتہائی حساس قرار دیا گیا؟ 14. What new work arrangement did خیبر پختونخوا announce for government offices on Fridays as policy? خیبر پختونخوا نے جمعہ کے روز سرکاری دفاتر کے لیے کس کام کے انتظام کا اعلان کیا؟ 100% work from home. What did the Peshawar High Court say Afghan registration and citizen cards no longer allow? پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ افغان رجسٹریشن اور سٹیزن کارڈ اب کس چیز کی اجازت نہیں دیتے؟ اسٹے ان پاکستان، مطلب اس چیز کے بیس پہ آپ پاکستان میں آپ اور قیام نہیں کر سکتے. ڈیو ٹو اے کیبن پریشر ریلیٹڈ فالٹ لاہور باؤنڈ PIA فلائٹ لینڈڈ ان وچ سٹی انسٹیڈ. کیبن پریشر سے متعلق خرابی کے باعث لاہور جانے والی PIA پرواز کس شہر میں اتاری گئی؟ کراچی. How many passengers were aboard the Eid train that departed from Karachi for travel northward? کراچی سے روانہ ہونے والی عید ٹرین میں شمال کی جانب سفر کے لیے کتنے مسافر سوار تھے؟ 1176. What type of program did HEC launch for universities in Islamabad recently to support faculty? HEC نے اسلام آباد کی جامعات میں فیکلٹی کی معاونت کے لیے کس نوعیت کا پروگرام شروع کیا؟ مینٹرنگ پروگرام.
Which two institutions formed a joint working group to review the money laundering crackdown progress? منی لانڈرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کی پیشرفت جانچنے کے لیے کن دو اداروں نے مشترکہ ورکنگ گروپ بنایا؟ ایس بی پی یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. Thank you for watching this video. Stay blessed.